اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل بخاری شریف کے افتتاح کے موقع پر یعنی بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کے درس کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ حضرات ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا حافظ غفران اشرفی صاحب سے اور ان سے پیشتر ہماری مبلغات اور معلمات کی زبان سے بہت ساری مفید گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت کی قلت ہمارے سامنے ہے اور میرا عنوان بڑا وسیع ہے، اسلامی بیٹی کا روحانی سفر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، مسلمان کا جو سفر ہے اس کا آغاز علم الہی سے ہے۔ علم الہی کے بعد عالم ارواح کے بعد باپ کی پشت، اور باپ کی پشت سے پھر ماں کا شکم۔ جب کوئی بچہ یا بچی ماں کے شکم میں جلوگر ہوتے ہیں، اور جب وہ بچہ یا بچی 4 مہینے کی شکل ماں کے پیٹ میں اختیار کر جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم میں جان کو پیدا کرتا ہے، اور وہ بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں کی عادت اطوار، ماں کا کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ کے اندر ایسے ہی کیچ کرتا ہے جس طریقے سے ایک کیمرہ انسان کی گفتگو کو، اس کی حرکات و سکنات کو کیچ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کیمرے کے اندر اگر انسان کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بھی کیمرہ اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ اس سے زیادہ حساس ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ ہوتا ہے، جو ماں کی ایک ایک اداؤں کو اپنے دل و دماغ میں بساتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کیچنگ پاور جتنی کیمرے کے اندر ہے اس سے زیادہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ کیمرے کا بنانے والا انسان ہے اور انسانی دماغ کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو جو فرق کیچنگ پاور کا کیمرے اور انسان کے درمیان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قدرت کے کام میں اور انسان کے کاموں میں فرق ہے، ایسے ہی کیمرے اور انسان کے دماغ کے اندر فرق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کنیز فاطمہ بنے، میری بیٹی کنیز عائشہ بنے، میری بیٹی کنیز خدیجہ بنے، لیکن اس کے لیے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو پارسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو نیک اور متقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے ماؤں کو پرہیزگار بننا ہوگا، پہلے ماؤں کو متقی بننا ہوگا، پہلے ماؤں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے میں
آپ کو بتاؤں ماں کا اثر اولاد پر ماں کے پیٹ میں کتنا پڑتا ہے، بلکہ یہ بات بھی ماہرین کہتے ہیں کہ ماں نے کنوارے پن کے اندر جو کردار اختیار کیا ہے، اگر وہ اس سے سچی توبہ نہ کر لے تو اولاد کا اس کردار پر بھی، اس کردار کا بھی اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بہت مشہور سا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم جانشین رسول اپنے معمول کے مطابق مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور گلیوں کا دورہ کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آخر مسلم امہ کا حال کیا ہے، مسلم امہ کی کیفیت کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ جلیل القدر صحابی اور جانشین رسول ہے کہ اللہ اکبر، آپ کے دور میں کرپشن کا خاتمہ ہوا، آپ کے دور کے اندر مکمل طور پر اسلامی قانون کو نافذ کیا گیا۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی قانون نافذ ہو چکا تھا، لیکن اس کی مکمل جلوہ گری سیدنا فاروق اعظم کے دور میں لوگوں کو دیکھنے کو ملی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا نیک ہو جانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نورانی اور روحانی فیضان کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر جلوگر رہے، لوگوں کو حضور کا ظاہری روحانی اور نورانی فیض بھی ملتا رہا۔ انٹرنیشنل اسلامک ہم نے حضور علیہ السلام کو قبر میں رکھا، اور جب ہم نے حضور کی قبر انور کی مٹی پر مٹی ڈالا اور مٹی سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، تو حضور کے ظاہری دور میں ہمارے دلوں کی جو کیفیت تھی، صرف مٹی ڈالنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت بدلنے لگی۔ تب ہمیں پتا چلا کہ حضور علیہ السلام جو ظاہری طور پر ہمارے درمیان تھے، اس کی برکتیں کیا تھی اور آج کا کیا حال ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد جو دلوں کی کیفیت بدلی ہے، اس کو تو تاریخ بہت وسیع پیمانے پر بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے دیہاتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے اسلام سے بیزاری کا اظہار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے مسلمہ کذاب کی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ زمین پہ رہنا کس قدر برکت کی چیز تھی۔ تو اللہ اکبر، اب آپ اندازہ کریں جیسے جیسے آقا کریم کے دور سے دور دور ہونے لگا، لوگ گناہوں کے قریب جانے لگے، لیکن یہ سیدنا فاروق اعظم کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے چابک سے، آپ نے اپنے دل نشین واس سے، آپ نے اپنی کاوشوں سے وہ مضبوط نظام قائم کیا کہ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے بازاروں کے اندر غیر فقیہ اور غیر عالم کو تجارت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یعنی جو تجارت کے مسائل نہ جانتے تھے، فاروق اعظم چابک مار کر ان کو جو ہے وہ بازار سے باہر کر دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں میری ماؤں اور بہنوں، یہ سیدنا فاروق اعظم کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جانشین رسول کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود بھی فاروق اعظم کو یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ظاہر حسین ہو جائیں اور لوگوں کے باطن گندے رہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رات کی تاریکیوں کے اندر مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کرتے ہیں۔ دورہ کرتے ہوئے اچانک ایک بڑھاپے کے اندر ڈوبی ہوئی کپ کپی آواز اس سناٹے کے اندر جو ہے بلند ہوتی ہے، اور وہ کپ کپاہٹ کے ساتھ آنے والی بوڑھی آواز سے یہ الفاظ ترتیب پاتے ہیں، بیٹی جلدی کرو، صبح ہونے سے پہلے دودھ میں پانی ملا دو۔ اتنا سننے کے بعد ایک جوان آواز نے اس بوڑھی آواز کو کاٹتے ہوئے کہا، امی جان کیا تمہیں پتا نہیں جانشین رسول سیدنا فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے پہ پابندی لگائی ہے۔ اس خاتون نے پھر جواب دیا، بیٹی تیرا امیر تو اس وقت تیرے اس فعل کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس جوان خاتون نے، بلکہ اس لڑکی نے آواز دی، امی اگر ہمارا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو امیر المومنین کا اور میرا تیرا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی کیسے ملا دوں؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کے لبوں پر متبسم کھیلنے لگی۔ آپ نے دروازے پر نشان لگایا، صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب
اب میں نکاح تو نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو آپ میں سے کون ہے جو نکاح کرے؟ اس لیے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو سنا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پھر کیا ہوا؟ فاروق اعظم کے ایک صاحبزادے سے اس لڑکی کا نکاح ہو گیا، اور اس لڑکی سے پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی کو دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، آخر عمر ابن عبدالعزیز جو بنو امیہ کا انسان ہے، عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ بدترین آدمی، ملعون آدمی، لعنتی آدمی، ناستی آدمی، سیدنا عثمان غنی کے قتل میں شہید ہونے والا، عثمان غنی کی شہادت میں سازش کرنے والا، اور اللہ اکبر امام حسین کی شہادت میں سازش کرنے والا، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلانے والا، جسے دنیا مروان ابن حکم کہتی ہے، اس مروان ابن حکم کے سگے پوتے کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ کہاں مروان لانتی ناسبی، کہاں مروان دشمن اہل بیت، کہاں مروان اللہ اکبر اور اس کا باپ حکم جس کو رسول پاک نے شہر بدر کر دیا۔ لیکن اندازہ کریں کہ عمر ابن عبدالعزیز میں مروان کی کوئی صفت نظر نہیں آتی، عمر ابن عبدالعزیز میں حکم کی کوئی صفت نظر نہیں آتی، عمر ابن عبدالعزیز میں مروان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، عمر ابن عبدالعزیز میں دادا ہونے کے بعد مروان کی وہ دشمن اہل بیت والی گندی صفت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی ماں اس عورت کی، اس لڑکی کی بیٹی تھی جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا تھا۔ پتا چلا کہ کبھی کبھی خاندانی خون کے رنگ کو دودھ کا اثر اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ دودھ کے اثر کا یکسر خاتمہ ہو جاتا ہے، کہ خون کے اثر کا یکسر خاتمہ ہو جاتا ہے، اور دودھ کا اثر وہ رنگ دکھاتا ہے، دودھ کا اثر وہ اپنا رنگ جماتا ہے کہ خون کے گندے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ اللہ اکبر قاتلان حسین میں سے، اللہ اکبر کوئی یہ تصور کر سکتا تھا عثمان غنی کے قاتل کی اولاد میں کوئی عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوگا؟ یہ کون سی چیز تھی، یہ کون سا انداز تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز ایک طرف اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بھی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز اسلام کو نافذ کرنے والے بھی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز اللہ اکبر ملوکیت کا، بادشاہت کا خاتمہ کر کے خلافت کی نشاط ثانیہ کرنے والے بھی ہیں۔ پہلی صدی کا مجدد جسے دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، یہ کسی ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ کسی ماں کے کردار کا اثر ہے، یہ کسی ماں کے کیریکٹر کا اثر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اندازہ تو کرو، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی کس سے پیدا ہوئی؟ وہ بیٹی اس سے پیدا ہوئی، وہ بیٹی اس سے پیدا ہوئی جس ماں نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا تھا، اور پھر اسی کا اثر حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر پڑھا۔ اللہ اللہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز کون تھے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا ایک بوڑھا خوبصورت سفید ریش آدمی عمر ابن عبدالعزیز کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، اور بڑی نزاکت و نفاست سے چلتا ہے، بڑی ندرت سے چلتا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز یہ بندہ مدینے کا رہنے والا تو نہ تھا؟ یہ بندہ ملک شام کا رہنے والا تو نہ تھا؟ کتنا خوبصورت تھا، اس کے چلنے میں کتنی ندرت و نزاکت تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا یہ کون تھا؟ تو عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں یہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے جو آج مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پتا چلا اگر ماں اللہ اکبر فاطمہ جیسی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹا عمر ابن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن یہ کس کا انداز تھا؟ جب دل میں خشیت ربانی ہوگی تو باپ کے خون کی تاثیر بھی چینج ہو سکتی ہے، باپ کے خون کا اثر بھی بدل سکتا ہے۔ کہاں مروان لانتی اور کہاں پر ان کا سگا پوتا حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو لگاؤ۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا انقلاب، ان کی زندگی کا تقوی، ان کی زندگی کی پرہیزگاری، اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر مائیں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر کے متقی ہو جائے، کسی مفکر نے کہا تھا کہ ماں کا پیٹ
कुमार के आवे की तरह है। कुमार के चक्के को आवा कहते हैं और कुमार के चक्के पर सिर्फ मिट्टी रखी जाती है। कुम्हार के चक्के पर मिट्टी रखी जाती है। जैसे जैसे हाथ तब्दील हो जाता है उसी मिट्टी से कभी मटकी बनती है, उसी मिट्टी से कभी रिकाबी बनती है, उसी मिट्टी से कभी गिलास बनता है, उसी मिट्टी से कभी छड़ी बनती है, उसी मिट्टी से कभी प्याली बनती है, उसी मिट्टी से कभी कप बनता है। मिट्टी तो वही है, फिर उससे कभी कप कैसे बन गया, उससे कभी गिलास कैसे बन गया, उससे कभी रिकाबी कैसे बन गई, उससे कभी तवा कैसे बन गया। आखिर मिट्टी वही है, चक्का वही है। पता चला हाथ की हरकतें बदलती है तो जो वो बर्तनों का शेप तब्दील होता जाता है। बस ऐसे ही है, हर इंसान तो नुत्फे से पैदा होता है। फिर कोई गौसुल आजम कैसे हो गया, कोई मोइनुद्दीन गरीब नवाज कैसे हो गया, कोई मखदूम अशरफ कैसे हो गया, कोई अल्लाह अकबर महबूब इलाही कैसे हो गया, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कैसे हो गया। जो रंग मोइनुद्दीन में है वो रंग निजामुद्दीन में नहीं, जो निजामुद्दीन में है वो अली अहमद कलियरी में नहीं, जो अली अहमद कलियरी में है वो अशरफ सिमना में नहीं। हालांकि सब की पैदाइश नुत्फे से है। फिरौन भी नुत्फे से पैदा हुआ, अल्लाह अकबर, फिरौन भी नुत्फे से पैदा हुआ। गौसुल आजम दस्तगीर की विलादत भी तो नुत्फे ही से हुई है। फिर क्या बात है कि अल्लाह अकबर, दौलत की बुनियाद पर फिरौन बिगड़ गया और दौलत होने के बावजूद शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अगर अल्लाह मुझे इख्तियार देता तो मैं अल्लाह की तमाम मखलूक को खिलाता नजर आता। वो हलक से लुकमे छीन रहा है और ये अपने हलक का लुकमा लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। वजह क्या है? जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा छीन कर खाने वाला नहीं बल्कि भूखा रहकर दूसरों को खिलाने वाला होता है। जब माँ माए नूर होती है, जब माँ माहे नूर होती है तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी होता है। और फिर कैसा, आज से 800 साल पहले अपने हाथों से खिला रहे थे और कब्र में जाने के बाद अपने नाम पर खिला रहे हैं। आप अंदाजा तो करें, ये माँ के पेट की करिश्मा साजी है। माँ का पेट कोई मुश्किल चीज, कोई माँ का पेट कोई आसान चीज नहीं, कोई मामूली चीज नहीं। माँ का शिकम इंसान को बनाता और बिगाड़ता है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको हैरत होगी, शिकम कैसे बना बिगाड़ सकता है? पेट तो पेट है, असल में पेट का ताल्लुक दिल से है। अगर अल्लाह चाहता तो बच्चे को दिमाग से भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो बच्चे को हाथ से भी पैदा कर सकता था। जो अल्लाह क़यामत के दिन इंसानों के हाथों को हामिला कर सकता है तो क्या अल्लाह हाथों से बच्चा पैदा नहीं करता? आखिर क्या बात है, बच्चा पैर से पैदा नहीं हुआ। दूसरे मज़ाहिब और मजहब इस्लाम में फर्क यही है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ पेट से पैदा हुआ। तो पेट से क्यों पैदा हुआ? हाथ से क्यों नहीं, जबान से क्यों नहीं, और दिमाग से क्यों नहीं, आंखों से क्यों नहीं? मेरा अल्लाह चाहता तो आंखों से भी पैदा कर देता, पेट से क्यों? इसलिए कि पेट का ताल्लुक दिल से होता है। पेट दिल से बहुत करीब है और पेट में रहने वाली चीज उस वक्त तक के बनती बिगड़ती नहीं जब तक के दिल ना बने और बिगड़े। आप नहीं देखते लोगों को जब कोई मर्ज होता है तो उसकी दवा पेट में डाली जाती है, क्योंकि पेट में जो चीज जाती है वो दिल पर असर करती है और दिल पे जो चीज असर करती है वो पेट पर असर करती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पेट से इसलिए पैदा किया कि वो दिल से करीब है और हमेशा पेट वाली चीज दिल से मुतासिर होती रहती है और पेट से दिल मुतासिर होता है और दिल से पेट मुतासिर होता है। अब पता चला कि जो ख्यालात दिल में होंगे वो पेट पर मुंतकिल होंगे, जो सोच दिल में होगी वो पेट पर मुंतकिल होगी। अब पता चला कि माँ बच्चे को पेट में रखने के बाद अगर हीरो का कैरेक्टर देखेगी, हीरोइन का किरदार देखेगी, ज़िना के मनाजिर देखेगी तो उससे असर पेट पर पड़ेगा और वही सारी चीजें बच्चा लेगा। और फिर एक खास बात जो सूफिया फरमाते हैं वो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसका दिल माँ के दिल के बिल्कुल मुकाबिल होता है। जैसे दो आईने को आप एक दूसरे के सामने रखें और एक आईना सूरज के सामने रहे। अब आईना सूरज के सामने है तो उस आईने के सामने जो आईना होगा उसमें सूरज ही दिखेगा। आईना चांद के सामने है तो जो आईना चांद के सामने होगा
اور اس آئینے کے سامنے جو آئینہ ہوگا چاند کا عکس اس آئینے میں نظر آئے گا. اسی طرح اگر اس آئینے کے سامنے جو اندھیرا ہے تو دوسرا آئینے میں بھی اندھیرا دکھائی دے گا, اجالا ہے تو دوسرے آئینے میں بھی اجالا دکھائی دے گا. تو بچے کا دل بالکل ماں کے مقابل اور سامنے ہوتا ہے. اب ماں سوچ رہی ہے اولیاء کی داستان, تو بچے میں بھی اولیاء کی داستان ادھر منتقل ہوتی ہے. ماں سوچ رہی ہے صحابہ کی داستان, تو بچے میں بھی جو ہے وہ صحابہ کی داستان منتقل ہوتی ہے. ماں محبت سوچ رہی ہے تو بچے میں محبت منتقل ہوتی ہے. ماں نفرت سوچ رہی ہے تو بچے میں نفرت منتقل ہوتی ہے. اب اندازہ لگائیں, اگر ماں پرہیزگار اور متقی بن جائے تو پھر بچہ کسی کی تقریر سے سدھرنے کا محتاج نہیں رہتا. اگر ماں کا دل سنور جائے تو بچہ ماں کے دل کی برکت سے سدھارا پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کے اندر وہ کردار ہوتا ہے کہ اس کردار کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں, آج ہر ماں چاہتی ہے بچے سدھرے ہوئے ہوں. آپ اپنا دل سدھار لیں. آپ کے دل میں تو غیبت کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو چگلی کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو جو ہے وہ سیریلوں کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو دنیا کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو لڑائیوں کی محبت ہے. تو ظاہر سی بات ہے بچہ وہی ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں, مرغی کا بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں کہ دانا چگنا ہے, پھر وہ دانا کیوں چگتا ہے. ماں کا کردار, اگر ماں مرغی ہے, آپ دیکھیں جو بچے جو ہے وہ مشین سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر مرغی کا رول نہیں ہوتا. وہ مرغی تو ہوتے ہیں لیکن مرغی کا رول نہیں ہوتا. آپ کبھی جائیں اور گورانی بچوں کو اور مشین کے بچوں کو دونوں کو آپ 1 گھنٹہ ایک ساتھ رکھیں, آپ غور کریں گے کہ مشین کے بچوں کے اندر مرغی کا رول آپ کبھی نہیں پائیں گے. وہ ہے مرغی مگر مرغی کا رول نہیں ہے. اور یہ بچے انڈے سے نکلے, یہ بھی انڈے سے نکلے ہیں, وہ مشین سے سیکے گئے ہیں اور یہ مرغی اس پر بیٹھی ہے. آخر قدرت نے یہ نظام کیوں رکھا کہ مرغی بیٹھے گی تو انڈا نکلے گا, وہ بیٹھ کر اپنا کردار منتقل کرتی ہے. اب مرغی کا کردار کیا ہے, جو ہے وہ دانا چگنا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے مشین کا کوئی بچہ کسی کو دانے توڑ کر کے دے, لیکن جو حقیقی مرغی کا بچہ ہوگا وہ دانے توڑ کر کے دینے کا سبق بغیر کسی سے سیکھے ہوئے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے گا. آپ اندازہ لگائیں اگر ماں مرغی ہو اور 15 دن وہ انڈوں پر بیٹھ کر اپنا کردار ان میں منتقل کرے تو مرغی کے بچے 15 دن کے اندر ماں کا کردار اپنے اندر لیتے ہیں. لیکن انسان کے بچے کو 15-20 دن میں پیدا نہیں کیا بلکہ 9 مہینے میں پیدا کیا گیا. اور 9 مہینے اس لیے پیٹ میں رکھا گیا کہ انسان کی عمر زیادہ تھی, انسان کو کردار کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو اخلاق کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو سیرت کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو جو ہے وہ تدبر کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو تفکر کی ضرورت زیادہ تھی. 15 دن کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان سارے مراحل سے گزرتا ہو. 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر بھی کرتا ہو. 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کی ڈش کھاتا ہو. اللہ نے اتنے دن تک کے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا کہ بچہ سفر کا انداز بھی دیکھ لے, بچہ راتیں بھی دیکھ لے, بچہ دن بھی دیکھ لے, بچہ خوشیاں بھی دیکھ لے, بچہ غم بھی دیکھ لے. اب ایک ماں کا انداز غموں میں کیا ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں دیکھتا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو مائیں ہمت والی ہوتی ہے ان کے بچے بھی ہمت والے ہوتے ہیں. ہمت سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا, ہمت انسان ماں سے سیکھتا اور ماں کے پیٹ میں سیکھتا ہے. یہی وجہ تو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کی شاگردہ تھی اور وہ ماہر نفسیات تھی. اس لیے دنیا سے جاتے جاتے کہا علی جب میرے بعد نکاح کرنا تو بہادر عورت سے نکاح کرنا, کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچے موجود رہیں گے ان کے اندر بھی بہادری اور حوصلہ ہوگا. اور دنیا نے دیکھا عرب کی خواتین میں اللہ اکبر جسے دنیا ام بنین کہتی ہے وہ ایسی بہادر خاتون تھی, اور اس بہادر خاتون کے شکم سے جو بچہ دنیا کے سامنے آیا اسے دنیا نے غازی عباس کے لقب سے یاد کیا. یہ بہادری ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے عباس. ماں بہادر ہو تو بیٹا بھی بہادر ہوتا ہے, ماں بہادر ہو
بیٹا ہی آپ باپ سن رہے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ توحید جو شہید نیٹ ہوتا ہے وہ ورک غازی نہیں ہو اسلامک سکتا، آواز اور جو غازی توحید ہوتا نیٹ ہے ورک وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ انٹرنیشنل اس لیے کہ غازی اس اسلامک کو کہتے ہیں جو زندہ یوٹیوب واپس آ جائے، چینل۔ اور شہید اس کو کہتے ہیں جو زندہ واپس نہ ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو غازی بھی کہتے ہیں اور شہید بھی کہتے ہیں، اسی کو دنیا عباس کہتی ہے۔ ان کے غازی ہونے کی داستان کیا ہے؟ ایک جنگ میں، اس جنگ کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک جنگ میں جو ہے وہ لاکھوں کا لشکر ہے سامنے، لاکھوں کا لشکر سامنے، مولا کائنات اپنے 18 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے لشکر دیکھا، لاکھوں کا لشکر، اور اپنے بیٹوں کا امتحان لینے کے لیے کہا، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی بات کو یہاں ثابت کرنا تھا۔ مولا میدان کربلا کی تمہید اس جنگ سے باندھنا چاہتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس فکر کو لوگوں کے سامنے عیا کرنا چاہتے تھے کہ کون سا بیٹا کب کس طریقے سے کام آ سکتا ہے۔ مولا کائنات کو کسی کی ضرورت تو نہیں تھی، مولا کائنات نے فرمایا میرا کون بیٹا ہے جو اس لشکر سے مقابلہ کرے، اور کتنے سے کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے فاطمہ الزہرا سے بہادر کون ہو سکتا تھا؟ پہلے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کھڑے ہوئے، امام حسن امام حسین، جب دونوں کھڑے ہوئے کہا ابا جان ہم جا سکتے، لڑ سکتے ہیں۔ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا میں نے میرے بیٹوں کے لیے کہا، میرا کون بیٹا ہے جو جا سکتا ہے؟ حسن اور حسین میرے بیٹے ضرور ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، اس لیے آپ کا شمار علی کی اولاد کے باوجود نبی کے بیٹوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے۔ محمد بن حنفیہ کھڑے ہوئے، ابا جان میں، تو کیسے لڑے گا ابن حنفیہ؟ اس کی ابا جان یہ لاکھوں کا ہے، مجھے ہزاروں دے دے لڑ لوں گا۔ فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، مولا کائنات نے کہا کون؟ تو اس کے بعد اون کھڑے ہوئے، محمد کھڑے ہوئے، حضرت عمر ابن علی کھڑے ہوئے، عثمان ابن علی کھڑے ہوئے، سب نے باتیں کی، لیکن مولا علی کا اس وقت جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر صرف 11 یا 12 سال کی تھی۔ 11 یا 12 سال کا وہ بیٹا جس کے چہرے پہ بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہا بابا میں جاؤں گا۔ کہا کتنے لے کے؟ کہا اکیلا جاؤں گا۔ اور پھر کہا کیسے لڑے گا؟ کہا بابا میں ایسے لڑوں گا، اگر میں ان کو صرف دیکھ بھی لوں، صرف دیکھ لوں، یہ سب مر جائیں، میں ان کو دیکھ لوں سب مر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں اللہ والی دی ہے۔ اب میں یہ بات اگر کرنے لگوں تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یہ بات آئی کہاں سے، لیکن بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یار جب غوث الاعظم کی زبان بنتا ہے خدا، تو کیا عباس غازی عباس کی زبان، وہ بھی پھر غوث پاک ہے کون؟ علی کا بیٹا عباس جس کی جوتیاں غوث الاعظم اٹھاتے ہیں تو مقام غوثیت کی آبرو بن جاتے ہیں، یہ مقام عباس ہے۔ تو کہا بابا صرف دیکھ لوں گا نا تو بھی وہ مر جائیں گے، اور بول دوں گا تو بھی مر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے میرے پاس اتنی مضبوط جو ہے وہ زبان عطا کی ہے۔ اور پھر باپ کا امامہ باندھ کر، ذوالفقار حیدری لے کر اور بابا کا گھوڑا لے کر کے جیسے ہی نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ام بنین کا بیٹا جایا نہیں جا رہا ہے بلکہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا بدر و احد کی یادیں تازہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب عباس گئے ہیں اور جانے کے بعد مولا علی کے سامنے سے وہ چہرہ اوجل ہوا ہے تو مولا علی نے فوری طور پر یہ کہ کہیں میرا بیٹا دشمن کی صفوں میں گھس نہ جائے، آپ نے کہا میرے غازی ذرا واپس لوٹ، میرے غازی ذرا واپس لوٹ۔ اس وقت مولا نے جب ان کو غازی کا لقب دیا ہے تو آخری دم تک کے پورا خاندان عباس کو غازی ہی کہہ کر کے پکارتا رہا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ لیکن یہ بہادری ملی کہاں سے تھی؟ ام بنین کی بہادری، بہادر ماں نے پیٹ میں رکھا۔ اگر بہادر ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا بہادر ہوتا ہے، اگر پرہیزگار ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا متقی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کو 3 دن کا فاقہ تھا، اور یہ صرف 3 دن کا فاقہ تو مورخین کربلا کا کہنا ہے، ورنہ بات تو اصل یہ تھی کہ مولا حسین تو کئی دن کے بھوکے تھے۔ اللہ اکبر، پھر کیا بات تھی؟ بھوک نے حسین کو بے چین نہیں کیا۔ جس ماں نے سیدہ فاطمہ جب رسول اللہ کی دعوت کر کے جنت سے کھانا منگا سکتی ہے تو کیا روزانہ جنت سے کھانا نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا۔ فاطمہ بھوکی اس لیے رہی، میری عقیدتیں یہ کہتی ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ جانتی تھی جب ماں میں
بھوکی رہنے کا انداز آئے گا تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ کربلا اور کربلا کے بعد زینب و حسین کو بھوکا رہنے کا شعور پیٹ سے ہی عطا کرنا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ اسلامی بیٹی کا روحانی سفر ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں تو صرف شکم پر ہی اپنی گفتگو کو شکم سیر کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو عرض صرف یہ کر رہا تھا، ماں اگر بھوکی رہنے کی عادی ہو تو بچہ بھوکی رہنے کا عادی پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر متقی ہو تو بچہ متقی ہوتا ہے۔ ماں اگر تالی قرآن ہو تو بچہ تالی قرآن ہوتا ہے۔ ماں اگر حافظ قرآن ہو تو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اور اگر ماں جامع الصفات ہو تو بچہ بھی جامع الصفات پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ماں کا پیٹ کمار کے آوے کی طرح ہے۔ جیسے کمار کے آوے پر مٹی رکھی جاتی ہے لیکن ہاتھ بدلتے ہیں تو شکل بدلتی ہے، ایسے ہی پیٹ یکساں ہوتے ہیں لیکن دل کے جذبات بدلتے ہیں تو پھر بچے بدلتے ہیں۔ آج کوئی بھی بچہ آوارہ نہ ہوتا اگر ماں سیریل نہ دیکھے۔ آج کوئی بچہ جو ہے وہ ہیرو کا نقال نہ ہوتا اگر ماں سیریل نہ دیکھے۔ آج کوئی بچہ چور اور ڈاکو نہ ہوتا اگر ماں سیریل نہ دیکھے۔ اور یاد رکھیں، ماں متقی ہو اور بچہ صحبت سے بگڑ بھی جائے، بہت خاص بات کہنے جا رہا ہوں، ماں متقی ہو اور بچہ کسی غلط صحبت سے بگڑ بھی جائے تو ماں کا تقوی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو ضرور سہارا دے کر نیک بنا دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی کی ماں متقی تھی، صحبت سے بشر بگڑا لیکن بگڑنے کے بعد ماں کے کردار نے وہ سنوارا کہ 2 لاکھ احادیث کا حافظ بن کر اللہ اکبر بشر اس رنگ میں آئے ہیں۔ اس لیے کہ دودھ ایک نہ ایک دن اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں دوسری بات، اگر ماں بگڑی ہوئی ہو اور صحبت سے بچے سنور بھی جائے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ دودھ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ تو آج اسلامی بیٹی کے روحانی سفر کا آغاز ہم نے ماں کے شکم سے کیا تھا۔ آج بھی رابعہ پیدا ہو سکتی ہے، آج بھی نفیسہ مصری پیدا ہو سکتی ہے، آج بھی رابعہ بصری پیدا ہو سکتی ہے، آج بھی اللہ اکبر ام الخیر ام الورا ماہ نور جیسی خواتین جنم لے سکتی ہے، آج بھی زکیہ راضیہ مرضیہ جیسی خواتین پیدا ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماں کی کوکھ سنور جائے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماں کی گود کو سنوارنا، ماں کی کوکھ کو سنوارنا۔ علم کے بغیر ماں کی کوکھ کبھی نہیں سنور سکتی، علم کے بغیر ماں کی گود کبھی نہیں سنور سکتی۔ جب علم نہیں ہوگا، جس ماں کو وضو کرنا نہیں آئے گا، جس ماں کو غسل کرنا نہیں آئے گا، جس ماں کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، وہ ماں کیا اپنے بچوں کو سنوار سکے گی؟ آؤ ماؤں کو سدھار دے، آؤ ماؤں کو سنوار دے۔ مائیں صرف تعلیم سے نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ اور نسبت رسول سے سمجھ سکتی ہے۔ مالیگاؤں میں اور پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں تعلیمی مراکز تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن سنی مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھانے پر ہم زور اس لیے دیتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھاؤ گی تو ممکن ہے تمہاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی باغی بن جائے گی، لیکن اہل سنت کے مدارس میں پڑھاؤ گی تو آپ کی بیٹی کنیز فاطمہ بن جائے گی، اور کنیز فاطمہ بنے گی تو انشاءاللہ ان کو ان کا علم جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا۔ میرا یہ عنوان انشاءاللہ قرض رہے گا، اور میں جلدی جلدی عجلت میں چند الفاظ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، امید ہے کہ خواتین اس پہ توجہ دیں گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سدھارو۔ جب ماں آدھی آستین کے کپڑے پہنے گی تو بیٹی پورے آستین کے کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی۔ ماں جب اللہ اکبر پتلے اور باریک لباس پہنے گی تو بیٹی کبھی جو ہے وہ موٹے لباس نہیں پہن سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، علم دنیا میں آ کر کے جو ملتا ہے یقیناً وہ اثر انداز تو ہوتا ہے لیکن مکمل طور پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ایک بات جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں جتنے سدرے سنورے نیک پرہیزگار بچے آپ دیکھیں گے، یا جتنے شہزادے اور شہزادیاں آپ دیکھیں گے، اتنا تقوی اتنا پرہیزگاری آپ کو کسی خاندان میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ دنیا میں جب بھی متقی ہوا ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں پرہیزگار اور متقی ہوا ہے۔ اس لیے کہ تقوی اگر حقیقی معنوں میں کہیں سے ملتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کے در سے ملتا ہے۔ اور لوگ متقی ہے، فاطمہ تقوی کا نام ہے، ہر لوگ عالم ہے، فاطمہ علم کا نام ہے، ہر لوگ با حیا ہے، فاطمہ حیا کا نام ہے، ہر لوگ جو ہے وہ رضا پر راضی رہنے والے ہیں، فاطمہ سراپا رضا کا نام ہے۔ بلکہ اگر یہ کہہ دوں اور لوگ تعلیمات قرآن کو حاصل کر کے مؤدب بنتے ہیں، فاطمہ
فاطمہ سراپا ادب کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ کو میں یہ بات جو ہے وہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو دیکھ لیں، اگر اس کی زندگی کے اندر مکمل طور پہ نکھار آیا ہے تو فاطمہ کی اولاد سے کنیکٹ ہونے کے بعد آیا ہے. آپ دیکھیں امام احمد رضا، مولانا احمد رضا کے نام سے جانے جاتے تھے اس وقت تک جب تک وہ بریلی میں رہتے تھے. فاطمہ کے بیٹے آل رسول سے کنیکشن کیا ہو گیا، اعلی حضرت بن گئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت سیدنا بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً بہلول کے نام سے جانے جاتے تھے، دانا نہیں کہلاتے تھے. امام موسیٰ کاظم کی جوتیاں کیا سیدھی کی، مجذوبیت کے باوجود بھی دنیا نے ان کو دانا کہا. اسی طریقے سے نعمان بن ثابت جو ہے، اللہ اکبر، نعمان فارسی کے نام سے جانے جاتے تھے. امام اعظم اور سراج الامہ لوگوں نے اس وقت کہا جب فاطمہ کے بیٹے جعفر صادق کے ساتھ 2 سال گزار لیے ہیں. اسی طریقے سے معروف کرخی، اللہ اکبر، معروف مجوسی کے نام سے جانے جاتے تھے، لیکن اللہ اکبر امام علی رضا سے دل کے تار کیا جڑ گئے ہیں تو اللہ اللہ وہ منزل پائی ہے کہ اس کا اندازہ دنیا نہیں کر سکتی. جنید پہلوان کے نام سے جانے جاتے تھے، فاطمہ کے ایک بیٹے کو سینے سے کیا لگا لیا کہ سید الطائفہ کا مرتبہ نصیب ہو گیا. اس طرح مکمل تاریخ آپ کو نظر آئے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں. لیکن یہ نسبت فاطمہ آپ کو صرف اہل سنت میں ملے گی، آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی واقعی کنیز بنانا چاہتی ہیں تو آپ وہاں پر زیور علم سے آراستہ کروائے جہاں علم کے ساتھ نسبتیں بھی دی جاتی ہے. اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مدارس میں یہاں تو ایسا فاطمی رنگ ہے کہ فاطمی رنگ کو دیکھ کر رافضیت بھی حیران ہے اور خارجیت بھی پریشان ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. میری گزارش ہے، بہت اجلت میں نے چند جملے آپ کی نظر کیے. میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں اسلامی بیٹی کا روحانی سفر ماں کے شکم سے شروع کر کے ماں بننے تک مکمل اس عنوان کو کروں، لیکن انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے جو بچیاں عالمہ بن رہی ہے، میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا جو مدرسہ ہے جامعہ خدیجہ، جامعہ عائشہ، اس مدرسے میں آپ اپنی بچیوں کا عالمہ کورس کے حوالے سے داخلہ کروائیں. یہ کورس 3 سال کا ہے اور اگر آپ اپنی بچیوں کو شارٹ ٹائم میں کورس کرانا چاہتی ہے تب الحمدللہ مبلغہ کورس بھی شروع کیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ مبلغہ کورس 1 سال کا ہوگا. اگر آپ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ عقائد کی مسائل کی معلومات دلوانا چاہتی ہے، تقریر سکھانا چاہتی ہے تو 1 سال کی مبلغہ کورس میں بھی آپ داخلہ کروا سکتی ہے. الحمدللہ ہماری مبلغات معلمات بفضلہ تعالی رات دن محنت کر رہی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہیں. آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کا تعاون کیجئے اور ان سے جڑیے. اپنے اپنے محلے میں، علاقے میں سنی دعوت اسلامی کے خواتین کے اجتماعات بھی کروائیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.